دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 1400 سال پہلے ایسا کون ہو سکتا تھا جو آنے والے وقت کی ایک ایک بات کو اتنی سٹیکتا سے بتا دے جسے سن کر ہر کسی کو حیرت ہو؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ 1400 سال پہلے کسی نے ہیڈ فون، اسپیکر، موبائل فون، پلین اور یہاں تک کہ ای کامرس کے بارے میں بات کی ہو؟ آج ہم ایسی بھوشیوانیاں سنانے جا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی۔ یہ بھوشیوانیاں اس وقت ناممکن لگتی تھی، لیکن آج وہی باتیں سچ ہو کر دنیا کے سامنے ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھوشیوانیاں نہ صرف وگیان اور تکنیک سے میل کھاتی ہے بلکہ اتہاس کے سب سے بڑے گھٹنا کرموں کو بھی بیان کرتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ایک ایک بات آپ کو نہ صرف چونکائے گی بلکہ یہ بھی دکھائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کیسے سچائی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں 1400 سال پیچھے، اس وقت میں جب ایک سچے نبی نے دنیا کو ایسی باتیں بتائی جو آج کی حقیقت بن چکی ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ میرے اس دین کو ہر گھر میں داخل کرے گا، اللہ عزت داروں کو اسلام سے عزت دے گا اور ذلیل کو کفر سے ذلیل کرے گا، اور مشرق سے مغرب تک میری حکومت پہنچے گی۔ اس وقت اس بات پر یقین کرنا ایسا تھا جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، کیونکہ اس وقت مسلمان غریبی کے عالم میں زندگی کاٹ رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، لیکن آج یہ بات ہسٹری کی کتابوں میں درج ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ اس وقت کی رومن اور پرشین ایمپائر بھی فتح کر لی، اور آج بھی اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ہیڈ فونز، اسپیکرز، پلین اور موبائل فونز کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ بدر میں دشمن کہاں مریں گے۔ وہ اپنا ہاتھ رکھ کر فرما رہے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کی موت ہوگی، اور جب ہم نے دیکھا تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا۔ ہر دشمن وہی گرا جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ مطاح اردن یعنی آج کے جارڈن میں ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 600 میل دور مدینہ میں لوگوں کو زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زید نے جھنڈا لیا اور مارا گیا، پھر جعفر نے جھنڈا لیا اور مارا گیا، پھر ابن رواحہ نے جھنڈا لیا اور مارا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے فرمایا، جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک نے لے لیا اور اللہ نے اسے فتح بخشی، اور وہ خالد بن ولید تھے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہزاروں میل دور بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے کی 6 نشانیاں گنو، میری وفات، یروشلم کی فتح، پھر طوفانی آفتیں جو تمہیں بھیڑوں کے طاعون کی طرح بڑی تعداد میں لے جائے گی، پھر مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آدمی کو 100 سونے کے سکے دیے جائیں گے اور پھر بھی وہ اس سے خوش نہیں ہوں گے، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا جو کسی عرب کے گھر میں داخل ہوئے بغیر نہیں نکلے گا، پھر تمہارے اور بنو صفر یعنی بازنطینی کے درمیان صلح ہو جائے گی اور وہ خیانت کریں گے اور اسی جھنڈے تلے تمہارے خلاف مارچ کریں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 5 سال بعد 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا۔
اس کے بعد 18 ہجری میں پلیگ آیا جس نے بہت سے صحابہ کی جانیں لے لی۔ اس کے بعد 30 ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بے مثال دولت کا اضافہ ہوا۔ جہاں تک اس فتنے کی بات ہے جو کسی عرب گھر کو بھی نہیں بخشے گا، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ہوا، کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اختلاف اور انتشار پیدا ہوا۔ جہاں تک بازنطینی کی بات ہے تو یہ آخری وقت کے بارے میں ایک بھوشیوانی ہے۔ نمبر 4، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم تبوک پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تیز ہوا چلے گی، اسی لیے کوئی کھڑا نہ ہو، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اسے باندھ لے۔ اور پھر در حقیقت رات کو ایک تیز آندھی چلی اور ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہ ایک پہاڑ پر اڑ گیا۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ شکاری جانور لوگوں سے بات نہ کرے، اور جب تک کہ آدمی کے کوڑے کی نوک اور اس کے جوتوں کے پٹے اس سے بات نہ کرے، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے جانے کے بعد۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک شکاری جانور لوگوں سے بات نہ کرنے لگے۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے جانوروں سے بات کی جا رہی ہے۔ سائنٹسٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے جانوروں کی لینگویج ڈی کوڈ کر لی ہے، جس پر ہم ایک ویڈیو جلد لے کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے کوڑے کی نوک اور اس کے جوتے کے پٹے اس سے بات کریں گے۔ تو دوستو، گوگل نے ایسے جوتے بنائے ہیں کہ جو انسان سے بات کر سکتے ہیں۔ ان جوتوں میں ایکسیلرومیٹر، جائرو اور پریشر سینسر لگے ہیں۔ ان جوتوں کو ایڈیڈاس اور گوگل نے مل کر بنایا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی کے ران کا حصہ یعنی اس کی تھائیز کا حصہ اسے بتائے گا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید یہاں موبائل فون کی بات ہو رہی ہو، کیونکہ ہم اپنا فون اسی جگہ رکھتے ہیں، اور بالکل جس طرح موبائل فون سے انسان کہیں سے بھی اس کی فیملی کا حال پوچھ سکتا ہے۔ نمبر 6، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائے گی۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید سپیکرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسا کہ آج مسجدوں میں سپیکرز کی وجہ سے آوازیں اونچی ہو گئی ہے۔ نمبر 7، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے اور اسے کسی اور نام سے پکاریں گے، اور ان کے سروں پر موسیقی کے آلات بجائے جائیں گے اور گانے والے ان کے لیے گائیں گے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے سروں پر موسیقی کے آلات ہوں گے، شاید بالکل ہیڈ فون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف طور پر ہیڈ فون کی بات کی ہے۔ نمبر 8، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک بازار کم ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے آج پوری دنیا آن لائن بزنس یعنی ای کامرس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، اور ای کامرس ہر سال آف لائن مارکیٹ کو بہت بڑا لاس دے رہا ہے۔ نمبر 9، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 1000 سال تک دوزخ کی آگ جلائی گئی اور پھر یہ لال ہو گئی، پھر یہ 1000 سال تک اور جلتی رہی اور سفید ہو گئی، پھر اسے مزید 1000 سال تک جلایا گیا اور اب اس کا رنگ کالا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ فرمایا ہے، کیونکہ آگ کا کلر اس کے ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لوور ٹیمپریچر پر آگ کا رنگ لال ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے تو آگ کا رنگ سفید ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ ٹیمپریچر پر آگ کالی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ ہماری دنیا کی آگ کا ٹیمپریچر اگر ہم 1100 ڈگری فارنہائٹ لیں، اب اگر ہم اسے 70 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 77,000 فارنہائٹ بنتا ہے،
اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس ٹیمپریچر پر آگ کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، ایگزیکٹلی جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کی آگ کا رنگ کالا ہے۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دجال گدھے پر سوار ہوگا، اس کے کانوں کے درمیان چوڑائی 40 ہاتھ ہوگی، وہ زمین پر بادل کی طرح چلے گا۔ یہاں دجال کے گدھے سے مراد شاید پلین ہو، ہوائی جہاز ہو سکتا ہے، اور یہاں اس کے کان کا مطلب جہاز کے پر ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بادل کی طرح تیز سفر کرے گا، بالکل جہاز کی طرح۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گدھا ہی کیوں کہا، جبکہ اس وقت گھوڑے اور اونٹ بھی تو تھے؟ یہ اس وجہ سے کہا ہوگا کیونکہ گدھے کے کان اونٹ اور گھوڑے کے کانوں سے لمبے ہوتے ہیں، جہاز کے پروں کی طرح، اور گدھا ہی وہ جانور ہے جس کی آواز بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے گھوڑے اور اونٹ کے مقابلے میں، ایگزیکٹلی جیسے جہاز کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسی بھوشیوانیاں کی تھی جو کہ آج تک پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکا، اور یہی ان کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پیارے دوستو، ہو سکتا ہے جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا مطلب کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس میں غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہم نے بتایا ہے وہ آج کے دور کے حساب سے میچ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو میں آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے، کوئی مسٹیک آپ کو نظر آتی ہے تو بے جھجک ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔